تاریخ ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جہاں بڑی بڑی طاقتور قومیں اٹھیں اور پھر گرتی چلی گئیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں قرآن کی 7ویں سورہ یعنی سورہ اعراف کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہاں ماضی کی آوازیں گونجتی ہیں اور ان میں آج کے لیے بہت گہرے سبق چھپے ہیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بالکل نہیں، یہ تو آئینے کی طرح ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ عظیم تہذیبیں بنتی کیسے ہیں اور پھر مٹی میں مل کیسے جاتی ہیں۔ تو آئیے اس گہرے سوال سے بات شروع کرتے ہیں، کیا واقعی تاریخ خود کو دہراتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر انسان بار بار ایک ہی غلطی، ایک ہی جال میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ سورہ الاعراف ہمیں انہی سوالوں کے جواب کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہر بڑی کہانی کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اور انسانیت کی کہانی کا آغاز ہوا جنت میں ایک فیصلہ کن لمحے سے۔ ایک حکم تھا، ایک انتخاب تھا، اور پھر ہوئی ایک نافرمانی جس نے ہمیشہ کے لیے زمین پر ہماری تقدیر کا رخ طے کر دیا۔ یہاں دو بالکل مختلف رد عمل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تھا ابلیس جس نے اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور دوسری طرف تھے حضرت آدم جن سے غلطی تو ہوئی لیکن انہوں نے فوراً عاجزی کے ساتھ توبہ کی۔ یہی وہ تکبر اور عاجزی کی پہلی اور ہمیشہ رہنے والی کشمکش تھی۔ تو اس پہلی آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنت سے زمین پر اترنا۔ لیکن یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئے باب کا آغاز تھا، ایک ایسا میدان جہاں انسانیت کو اپنی وفاداری اور اپنے کردار کو ثابت کرنا تھا۔ اور بس اسی لمحے سے ہمارا یہ زمینی سفر شروع ہو گیا۔ لیکن زمین پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ نے رہنمائی کے لیے ایک کے بعد ایک اپنے پیغمبر بھیجے، اور مزے کی بات یہ کہ ان میں سے ہر ایک ہی بنیادی پیغام لے کر آیا تھا۔ سورہ اعراف ہمیں وقت کے سفر میں پیچھے لے جاتی ہے، جہاں اللہ کی طرف سے رہنمائی کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ حضرت نوح کی کشتی سے لے کر حضرت موسیٰ کے عصا تک، ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے ایک ہی پیغام لا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی زنجیر تھی جو ٹوٹی نہیں، ایک ہی سچائی کی یاد دہانی جو مختلف زمانوں میں دہرائی جاتی رہی۔ اور ان تمام پیغمبروں کی پکار کا مرکز کیا تھا؟ وہ ایک ہی تھا جو اس آیت میں گونجتا ہے، توحید، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی ساری تعلیمات کھڑی تھی۔ زمانے بدلے، قومیں بدل گئیں، لیکن یہ پیغام یہ کبھی نہیں بدلا۔ لیکن جب بھی رہنمائی آتی ہے تو کچھ لوگ اسے مان لیتے ہیں اور کچھ اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں قوموں نے اپنے نبیوں کی پکار کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے ہر دور میں گونجتا ہے۔ جب واضح ہدایات کو تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے رد کر دیا جائے تو پھر قدرت کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ جواب بہت سیدھا اور سچ کہوں تو خوفناک ہے۔ جب سرکشی حد سے گزر جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ قوموں کے اپنے کیے ہوئے کاموں کا سیدھا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک پیٹرن بالکل صاف نظر آتا ہے، جیسا عمل ویسا نتیجہ۔ ہر قوم کی سرکشی کا انداز الگ تھا اور ان کا انجام بھی اسی کے مطابق خوفناک تھا۔ مثال کے طور پر قوم نوح، انہوں نے بتوں کو پوجا اور اپنے نبی کا مذاق اڑایا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک عظیم سیلاب ان کو بہا کر لے گیا۔ پھر قوم صالح کو دیکھیں، انہوں نے تکبر میں آ کر اللہ کی نشانی اونٹنی کو مار ڈالا، تو ایک ایسی زبردست چیخ آئی جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اصحاب سبت نے جان بوجھ کر اللہ کا حکم توڑا تو ان سے ان کی انسانی شکل چھین لی گئی، اور آخر میں فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اسے اسی سمندر نے نگل لیا جس پر اسے اتنا غرور تھا۔ یہ تاریخ کی گواہیاں ہیں کہ انصاف کا ترازو وہ کبھی نہیں جھکتا۔ یہ تاریخی واقعات صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، ان میں آنے والے ہر دور کے انسان کے لیے بہت گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ تو آخر ان تمام کہانیوں سے کون سے لازوال اصول ہمارے سامنے آتے ہیں؟ پہلا، یہ کہ ہر چیز کی بنیاد اللہ کی وحدانیت ہے۔ دوسرا، نجات کا راستہ صرف اس کے رسولوں کی پیروی میں ہے۔ تیسرا، شیطان ایک کھلا دشمن ہے، اس کے وسوسوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے۔ چوتھا، نافرمانی کا راستہ سیدھا تباہی پر ختم ہوتا ہے۔ اور آخر میں، ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا قیامت کے دن تولا جائے گا۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جن پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف ایک حل بھی بتاتی ہے، اور وہ ہے تقوی۔ یہ صرف ڈر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی محبت اور عظمت کا وہ احساس ہے جو انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ قرآن اسے بہترین لباس کہتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں،
جب ہم گزری ہوئی قوموں کے انجام کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم انہیں صرف تاریخ کے قصے سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یا ہم ایک لمحے کو رک کر یہ سوچتے ہیں کہ ان کھنڈرات میں ہمارے آج کے لیے کیا پیغام چھپا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔